بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑا اہم انٹرویو پیش کر رہے ہیں، اور وہ انٹرویو ہم نے لیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، ان سے، اور جو پاکستان مسلم لیگ کے بڑے اہم رہنما بھی ہیں۔ اور اس انٹرویو میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیزیں ملیں گی، اور خاص طور پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو کیا اس کا تعلق شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہے کہ کیا ان کو کوئی بہت ہائی پروفائل جاب آفر ہوئی تھی، بلکہ جاب نہیں بلکہ کیا ان کو گورنمنٹ آفر ہوئی تھی کہ نہیں۔ ایک تو اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا اس انٹرویو میں، اور دوسرا اس میں چونکہ وہ ڈائلاگ کی بات کافی عرصے سے کر رہے ہیں، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کا کیا رسپانس ہو سکتا ہے ڈائلاگ میں، اور کیا میاں نواز شریف صاحب آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے، قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور ISI چیف جنرل فیض کے ساتھ، کیا ان دونوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے کہ نہیں، اور ان کے ساتھ ڈائلاگ، اور باقی بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو امید ہے یہ انٹرویو انفارمیٹیو ہوگا، آپ کو اچھا لگے گا۔ اس میں کچھ بہت زبردست قسم کی انفارمیشن ہے، تو آپ یہ انٹرویو سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موجودہ سیاسی اور انتظامی بحران کے حل کے لیے آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، آپ اس تجویز کی وضاحت کریں گے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں یا سیاست میں، تو اس کا جو حل ہے وہ ایک ڈائلاگ سے نکلتا ہے، اور سیاست میں یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ملکی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جو ڈائلاگ ہے وہ ایک اعتماد کی فضا میں اور ایک نیک نیتی سے ہونا ضروری ہے، اور ایک مقصد کے حصول کے لیے۔ یہاں پر کوئی ذاتی بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی کسی چیز سے بچنے کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو صرف ایک مقصد ہے کہ ملک کے مسائل حل ہوں، اور عوام جو آج مشکل میں ہیں ان کو ایک بہتر زندگی مل سکے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون اور PDM دونوں اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر وہ حل سڑک پر نکلتا ہے تو سڑک پہ نکلے گا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان معاملات کا ہمیشہ حل ڈائلاگ سے نکلتا ہے، اور ڈائلاگ کیا جاتا ہے انہی اداروں سے یا انہی اشخاص سے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان میں یہ 6 انفلوئنسز ہیں حکومت میں، اور ایک تو جمہوری عمل جو ہے، یعنی اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ فوج ہمیشہ اثر انداز رہی ہے، انٹیلیجنس کے ادارے اثر انداز رہے ہیں، عدلیہ اثر انداز رہی ہے، میڈیا رہی ہے، اور اب نیب بھی ہے۔ تو یہ 6 انفلوئنسز ہیں، ان سب کو بیٹھنا پڑے گا اور ملک کے مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ یہی تجویز ہے۔ اس سے جتنی اگر یہ جلدی ہوتا، اس بات کا اعتراف کیا جاتا آج سے 1 سال پہلے کہ سیاست میں جو تناؤ آ گیا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جو اثرات غیر جمہوری ہیں، غیر آئینی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کا اعتراف کہ اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کرے گا۔ بہرحال میں کبھی بھی دیر اس معاملے میں نہیں ہوتی، آج بھی اس بات کا اعتراف کیا جائے، اور نیک نیتی سے اور ایک اعتماد کی فضا میں اور عوام کے سامنے۔ یہ اب کوئی بند کمروں کی بات نہیں ہے، یہ بات عوام کے سامنے کرنی پڑے گی، اور یہیں سے پاکستان کے مستقبل کا حل نکلے گا۔ کیا نواز شریف کی طرف سے آپ کے ڈائلاگ کی تجویز کی حمایت حاصل ہے؟ یہ جو ڈائلاگ کی بات ہے یہ میرا ایک ذاتی یہ سوچ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہر شخص اتفاق کرے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈائلاگ میں اگر پہلے ہوتا تو ایک اعتماد کی فضا قائم تھی، آج یہ فضا کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ نواز شریف صاحب مجھ سے بہت بہتر سیاست جانتے ہیں، 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں، 5 سال چیف منسٹر رہے ہیں، اور وہ بھی جتنے ہم محب وطن ہیں شاید اس سے زیادہ ہی ہوں، تو وہ بھی یقیناً یہی چاہیں گے کہ ملک کے معاملات کا حل نکلے، عوام کی تکلیف دور ہو، اور اس کے لیے ڈائلاگ ہی ایک واحد راستہ ہوتا ہے۔ لیکن اس ڈائلاگ تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے،
اور آج ہم اسی جمہوری عمل کے اندر ہیں کہ پبلک موبلائزیشن ہے. تو اس کے بعد اگر ایک میننگ فل ڈائلاگ ہوتا ہے تو یقیناً پورے پاکستان کی حمایت اس کو حاصل ہوگی. میاں نواز شریف اپنی حالیہ تقریروں میں آرمی چیف اور ISI چیف کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں اور انہی کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں. ایسے میں انہی سے ڈائلاگ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک معاملہ جو اس PDM کی کیمپین کے دوران سامنے آیا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم یہاں پر کیسے پہنچے ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہیں. انہوں نے اداروں کی بات نہیں کی، انہوں نے کسی عہدے کی بات نہیں کی. انہوں نے جو اشخاص اس عرصے میں ذمہ دار تھے، جن کے پاس اتھارٹی تھی، ان کا ذکر کیا. انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کیا، DGI جنرل فیض صاحب کا ذکر کیا، اور انہوں نے کسی حد تک کے انداز میں نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آج ہمارا ملک مشکل میں ہے اور آپ یہ اس میں بتائیں کہ ہم کیسے یہاں پر پہنچے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا یہ ماڈل جو تھے یہ ناکام ہو چکے ہیں اور ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. اب ڈائلاگ جو ہوتا ہے وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک خرابی پیدا ہو گئی، ملک آج مشکل میں ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، ایک حکومت ہے جو غیر نمائندہ ہے، لیکن ان سب معاملات کا حل ڈائلاگ سے ہی نکلتا ہے. تو ڈائلاگ اشخاص سے نہیں ہوتا، ڈائلاگ ان اداروں کی سوچ سے ہوتا ہے جو ادارے ملک میں اس وقت ہیں اور معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ جو معاملات ہیں وہ ضروری یہ ہے کہ ہم سب مل کر ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں. تو اس میں کوئی ذاتی یہاں رنجش نہیں ہے، کوئی ذاتی کسی پر الزام نہیں ہے. یہ تو جو معاملات ہوئے اس کی بات ہے. اور جہاں بھی معاملات ہوتے ہیں، جس طرح ایک حکومت ہوتی ہے تو اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی طرح باجوہ صاحب جو تھے وہ آج بھی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اور جنرل فیض صاحب DGI ہیں. تو جو بھی سوچ ماضی میں رہی ہے وہ سوچ ٹیبل پر آنی ہوگی عوام کے سامنے، اور وہیں سے اس مسئلے کے حل کی ابتدا ہوگی. کیا آپ سے یا کسی دوسرے نون لیگی لیڈر سے اسٹیبلشمنٹ نے حال ہی میں کوئی رابطہ کیا؟ رابطے اسٹیبلشمنٹ کے، سیاستدانوں کے ہمیشہ رہتے ہیں، اور وہ رابطے مثبت ہوتے ہیں جب ملکی مفاد میں ہوں. جب وہاں ذاتیات کی بات آ جائے، نفع نقصان کی بات آ جائے، کسی کو فائدہ پہنچانے یا اس کو خراب کرنے کی بات آ جائے، پھر یہ منفی ثابت ہوتے ہیں. تو رابطے ماضی میں رہے ہیں، وہ خفیہ نہیں ہوتے، اعتماد کی فضا میں ہوتے ہیں. ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد یقیناً ملک کے حالات بہتر بنانا ہوتا ہے. اب جو فضا پیدا ہو گئی ہے وہ اس فضا میں اعتماد بڑی حد تک متاثر ہوا ہے. وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، میرا خیال ہے یہ باتیں ماضی میں رہنے دیں. لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ اعتماد کی فضا میں ایک نیک نیتی کے عمل سے بات چیت ذرا مشکل ہو گئی ہے. اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے، اور رابطہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اب جو رابطہ بھی ہوگا وہ اعتماد کی فضا سے ہٹ کر عوام کے سامنے کرنا پڑے گا. کیونکہ دونوں طرف سے ایک بڑا واضح میسج ہے کہ ہم کسی قسم کی خفیہ بات نہیں کریں گے. ہم جو بھی بات ہوگی عوام کے سامنے رکھ کر کریں گے، کیونکہ ماضی کی جو تعلقات تھے یا ماضی کے جو رابطے تھے ان کی تشہیر کچھ اس انداز میں کی گئی کہ اسے ایک بڑا، ان معاملات کو بڑا غلط رنگ دیا گیا، اور اس سے اعتماد کی فضا بڑی متاثر ہوئی ہے. اب اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب تک یہ درست نہیں ہوگی، جب ایک نیتی کے عمل سے معاملہ آگے نہیں چلے گا، تو پھر بڑا مشکل ہے کہ یہ مذاکرات ہو سکیں. تو آج سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اس ٹرسٹ کو، اس اعتماد کی فضا کو بحال کیا جائے. آپ کو جیل میں وزارت عظمیٰ کی پیشکش کس نے کی اور آپ نے مسترد کیوں کر دی؟ یہ سوال پہلے بھی کیا. میں وزیر اعظم رہا 10 مہینے، اپنی جماعت کا وزیر اعظم تھا، اور ایک کوشش کی کہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے
اور کافی حد تک ہمیں کامیابی بھی ہوئی، ملکی مسائل کی طرف توجہ دی گئی، کچھ ملکی مسائل حل ہوئے، ایک آئینی ترمیم بھی ہوئی، ترقی کا سفر بھی جاری رہا۔ حالانکہ اگر حکومت قائم رہتی تو بہت بہتر ہوتا، بہرحال وہ نہیں تھا، تو ہم نے اس ایک ٹوٹی حکومت کو جوڑا اور معاملہ آگے بڑھایا اور وہ چلتا رہا۔ تو ایک اعتماد کی فضا یقیناً قائم ہوئی۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کی لمبی لمبی میٹنگز ہوئیں، وہاں پر ملکی معاملات پر بڑی بحث ہوئی، اور جو ایک سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کو ری ڈیفائن کرنے کی یا اس کے اندر ایک زیادہ اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں کیا کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تو وقت بتائے گا، لیکن وہاں معاملات بھی ہوئے، جو کچھ بلوچستان کی حکومت کے ساتھ ہوا، جو کچھ سینٹ کے الیکشن میں ہوا، جو دھرنے ہوئے، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس نے یقیناً اس فضا کو متاثر کیا۔ ہم پہ جعلی مقدمے بھی بنائے گئے، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ نے جو مقدمے بنانے ہیں وہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، اور نیب جو ہے وہ صرف عوام کے نمائندوں کو پروسیکیوٹ کر سکتا ہے، کسی اور کو نہیں کرتا۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے تو انویسٹیگیشن کے دوران بھی جب آپ الزام لگائیں، جب تفتیش کریں تو کیمرے لگا کر کریں کہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور جب آپ ٹرائل کریں وہاں بھی کیمرے لگا دیں، کیونکہ ہم تو عوام کی ووٹوں سے یہاں پر آتے ہیں، ان کی رائے سے آتے ہیں، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو تفتیش ہو یا ہمارا جو احتساب ہو وہ بھی عوام کے سامنے ہو۔ بہرحال ایسا نہیں ہوا، ابھی یہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے، کوئی کیس نہ بن پایا ہے نہ چلا ہے، لیکن نیب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہر طرح کے الزامات لگائے گئے، آج بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی جیل کے اندر بھی براہ راست مجھ سے کبھی رابطہ نہیں ہوا، لیکن بہت سے دوست ایسے ہیں جو اداروں سے بھی ان کے رابطے ہیں، فوج سے بھی ہیں، انٹیلیجنس کے اداروں سے بھی ہیں، ہماری بھی ان سے واقفیت ہے۔ وہ آئے 3-4 ایسے لوگ ہیں، ان کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں یہی بات تھی کہ ایک ذاتی طور پر بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، جماعت بھی حکومت میں حصہ دار بن سکتی ہے یا حکومت میں آ سکتی ہے۔ تو میرا ان کو ہمیشہ یہی جواب رہا کہ یہ کسی ایک شخص کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ جماعت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک جماعت سے ہے، میں اسی جماعت کا وزیر اعظم بنا تھا، تو اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے کسی سے تو وہ نواز شریف صاحب سے کرنی پڑے گی، کیونکہ وہی اس جماعت کے روح رواں ہیں۔ ہم نے ان کو اقامے میں حکومت سے نکالا، پھر سپریم کورٹ نے اپنی وزڈم میں ان کو سیاست سے نکالا، لیکن عوام کے دلوں سے نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور وہ نہیں ہو پایا۔ یہ باتیں مشرف صاحب سے بھی ہم نے سنی تھی آج سے 20 سال پہلے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ سیاست عوام دیتے ہیں اور عوام ہی ختم کرتے ہیں۔ عوام پاکستان کے آج بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے اسے یہی کہا کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو براہ راست نواز شریف صاحب سے کریں، لیکن نواز شریف صاحب بھی ایک جمہوری عمل کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ سے بات چیت کریں گے، وہ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کریں گے، وہ کسی آمریت یا ہائبرڈ ماڈل کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کریں گے، وہ آپ سے جمہوریت کی بات ہی کریں گے۔ تو یہی میرا جواب جنرل مشرف کے زمانے میں بھی یہی جواب تھا، اس دفعہ بھی جیل کے اندر، جیل سے باہر بھی یہی جواب تھا، اور آج بھی یہی جواب ہے۔ تو یہ جواب جن لوگوں نے پوچھا تھا میں نے اعتماد میں ان کو دے دیے۔ سیاست میں ان سب کاموں میں اعتماد بڑا لازمی ہوتا ہے، میں نے اعتماد میں دے دیے، اور میں آج بھی اپنے ان فیصلوں پہ قائم ہوں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہی فیصلے ہوتے ہیں جو ملک کی بہتری کا مظہر بنتے ہیں۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ان معاملات کے فیصلے جماعت ہی کرتی ہے، جماعت کی لیڈرشپ ہی کرتی ہے، اور ہمیشہ جو وہاں پر مشورہ ہوتا ہے وہاں پر کبھی بھی میں نے کوئی ذات کی بات نہیں سنی کہ ہمیں کوئی فائدہ مل جائے گا یا اقتدار میں آ جائیں گے۔ وہاں ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ ملک کے معاملات کیسے بہتر ہوں گے، ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے۔ تو یہ بنیادی بات ہوتی ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہاں کوئی شخصی بات نہیں ہے، یہاں پر آئینی بات ہے، یہاں پر جمہوریت کی بات ہے، یہاں پر ملک کے مفاد کی بات ہے، اور عوام کی تکلیف کو ختم کرنے کی بات ہے۔ تو ان باتوں پر جب بھی اصولوں پر رہ کر آگے چلنے کی بات ہوگی تو یہ معاملات ڈائلاگ سے ہی بالآخر طے ہوتے ہیں، لیکن
اس ڈائلاگ کا سفر کٹھن بھی ہو سکتا ہے، اس ڈائلاگ کا سفر جو ہے وہ آسان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کی بات ہے، جو بھی ارباب اقتدار ہیں، جو بھی ارباب اختیار ہیں، کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ اگر اس سوچ میں کوئی ذاتی عنصر شامل ہے تو پھر یہ راستہ کٹھن ہوگا۔ اگر ملک کے مفاد کی بات ہے، عوام کی تکلیف کی بات ہے، تو پھر یہ سفر بڑا آسان ہو سکتا ہے۔